الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اے مصطفیٰ، آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم عطا کیا گیا ہے، علم میں سے جو تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ قلیل، تھوڑا سا ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے روح کے متعلق جو گفتگو چل رہی تھی، اور جو حدیث پاک بیس ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، یعنی روح اپنی کو پہچان لیا، یقیناً اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کے ایک امر کو پہچان لیا روح کو، تو اس نے رب کو ہی پہچان لیا۔ تو اس حوالے سے حضرت سید شاہ محی الدین المعروف قادری ولوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا صوفی بزرگ ہیں، نام ہے حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ولوری، انڈیا سے غالباً یہ، تو ان کی کتاب سے جو جواہر السلوک ہے، عربی اور فارسی میں اس کا ایک تسلسل چل رہا تھا، جو انہوں نے 10 روح کی تشریحات بیان کی ہیں، تو 8 ہم نے کر لی تھی پچھلے دنوں میں نا، عید سے پہلے۔ تو 9th تشریح میں آپ فرماتے ہیں کہ لما کان الروح فی الجسد لا یحس ولا یمس ولا یجس علمنا انہ منزۃ عن الحس والجس والمس۔ ترجمہ کا اس عربی عبارت کا کہ جب روح جسم انسانی میں نہ تو محسوس ہوتی ہے اور نہ اسے ٹچ کر سکتے ہیں، چھوا جا سکتا ہے اور ٹٹولا جا سکتا ہے، تو معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ بھی محسوس ہونے، ٹٹولنے، چھونے اور مس کیے جانے سے پاک ہے۔ کام آسان ہو گیا نا، کہ انسانی جسم میں روح ہے، یہ سارے جسم میں، انسان کے سارے جسم میں روح ہے، آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، چھو نہیں سکتے، ٹٹول نہیں سکتے، گرپ نہیں کر سکتے۔ لیکن ایک بات ہے کہ جب ڈاکٹرز حضرات کسی جسم کے حصے کو سن کر دیتے ہیں، ایک علم اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے، یا بے ہوش کر دیتے ہیں، اس کو انکار تو نہیں ہے اس علم سے۔ آپ معاشرے میں دیکھیں، آپ کے ساتھ بھی کئی دفعہ جب سٹچ ہم لوگ کرتے ہیں، تو اس مخصوص جہاں سٹچ کرنا ہوتا ہے وہ جسم کے حصے کو سن کر دیتے ہیں، لیگنوکین زائلوکین وغیرہ انجیکشن لگا کر۔ یہ ڈینٹسٹ ہے، وہ جہاں دانت نکالنا ہوتا ہے، داڑھ نکالنی ہے، کھینچنا مشکل ہوتا ہے نا، دانت بہت درد ہوگی، اس حصے کو انجیکشن لگا کے سن کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم۔ روح ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کو سینس نہیں کر پا رہی ہوتی، پین کو،
اس کے باوجود روح تک رسائی نہیں ہے. بس ایک علم اللہ نے عطا فرما دیا آسانی کے لیے، کل انسانوں میں آسانیاں رہیں. ہر چیز تو وہی تخلیق کرنے والا ہے نا. اس کی تخلیق میں سے انسان نے یہ کیا کہ اس کو سن کر دیتے ہیں تو وہاں پین نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، لیکن ٹچ حواس ہمارے خمس ٹچ، اس کو ٹیمپریچر، ہیٹ اور ٹھنڈا وہ محسوس ہوتا ہے. جسٹ ہم نے درد کو کنٹرول کر لیا ہے، لیکن روح تک رسائی حاصل نہیں کی. پھر بھی اسی طرح انسان پورے جسم میں جہاں کے ٹچ کرتا ہے، ہاتھ کی ٹھنڈک، گرمائش یا پین ہوتا ہے، چوٹی کاٹے پین ہوتا ہے، سوئی چبھ ہوتے ہیں پین ہوگا، لیکن آپ روح تک رسائی حاصل نہیں کر سکیں گے. اس سے مراد یہ ہے کہ روح کو جو ہے یہاں روح ہے، موجود ہے، اس لیے وہ درد محسوس کر رہا ہے. اسی طرح انسان کے چہرے پہ ہنسی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے نا، تو آپ خوشی دیکھ تو سکتے ہیں، محسوس بھی کر سکتے ہیں. جس پہ یہ واردات ہو رہی ہے وہ بھی محسوس کر سکتا ہے کہ میں خوش ہوں، بلکہ بتاتا ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ روح سے ہے. لیکن اس کو آپ مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، ٹٹول نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے. تو حضرت شاہ محی الدین کے کہنے کا یہ مقصد ہے. اس کی میرا سمجھ آ گئی. اب چوتھی کہہ رہا ہوں، دسویں جو تشریح حضرت سید شاہ محی الدین صاحب نے کی ہے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں انہو لما کان الروح فی الجسد لا یدرک بالبصر ولا یمثل بالصور علمنا انہو لا تدرکہ الابصار ولا یمثل بالصور ولا یشبہ بالشموس ولا اقمار لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ 10ویں وجہ فرماتے ہیں یہ ہے کہ روح کو جسم میں نہ تو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی وہ صورتوں میں، سور کا مطلب ہے سواد و اور را، نہ صورتوں میں، شکلوں میں اس کو متمثل کیا جا سکتا ہے. جیسے فوٹو کاپی ہوتی ہے نا، اصل کی فوٹو کاپی متمثل ہے، اسی کی شکل ہو بہو سامنے آ جاتی ہے، اصل نہیں ہوتی. یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدل جاتی ہے اپنی اصل پر قائم رہتے ہوئے. اس کو کہتے ہیں تمثل ہونا، متماثل. تو متمثل جو ہے وہ صورتوں میں ہے، جو صورتیں ہیں اس کی روح کی، یعنی روح کو جسم میں نہ تو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی وہ صورتوں میں متمثل ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اس مادی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور نہ صورتوں اور آثار سے اس کی مثال دی جا سکتی ہے، اور نہ وہ سورج اور چاند کے مشابہ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اور وہ سمیع بصیر ہے. لیس کمثلہ شیء آیت ہے نا قرآن کریم کی، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال بھی کوئی نہیں دے سکتا. وہ کسی میں تمثل بھی نہیں کرتا، حلول بھی نہیں کرتا. اور وہو السمیع البصیر، اور وہو السمیع البصیر ہے، وہ سماعت بھی کرتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، لیکن اسے نہیں کچھ دیکھ سکتا. اب روح کے متعلق جتنی بھی یہ ساری 10 تشریحات میں نے کی ہیں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو روح میں مکمل شعور ہے، موجود ہے شعور، اور وہ کیفیات اور عینیت سے ورا ہے. کیفیت اور عینیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معلوم ہمیں نہیں ہو سکتا کہ روح کی حقیقت کیا ہے اور اس کی حقیقی کیفیت وجود کیا ہے، اور یہ کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے. صرف اعضاء کی حرکت اور دماغ کا شعور اس کی تحریک اور موجودگی کا پتہ دیتے ہیں. جب جسم انسانی سے روح کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے، دو دفعہ منقطع ہوتا ہے، ایک عارضی اور ایک مستقل. عارضی نیند کی حالت میں اور مستقل موت کی حالت میں. دونوں وقتوں میں روح نہیں ہوتی، جیسا کہ قرآن کریم نے بھی کہا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا
واللتی لم تمت فی منامہا، کہ وہ اللہ ہے جو تمہارے جسم سے روح کو قبض کرتا ہے نیند کی حالت میں اور موت کی حالت میں۔ عارضی والا واپس جب روح آتی ہے انسان جاگ جاتا ہے، اور موت کی حالت میں وہ ہمارے شعور میں نہیں ہے، قبر میں جو لٹائی جاتی ہے، پھر برزخی ہے، آڑ والی زندگی ہے، اللہ جانے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے۔ احادیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عذاب قبر اور ثواب قبر سمجھا دیا ہوا ہے، اس میں بھی کوئی ہمیں شک و شبہ کی بات نہیں۔ ہمارا ایمان ہے قبر کے عذاب پر اور جزا سزا جسے کہتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو بہرحال جسم انسانی سے روح کا رشتہ روح جسم سے جب منقطع ہو جاتا ہے تو یہ جسد خاکی جو کل تک متحرک تھا، باشعور تھا، سوچ بچار والا تھا، عقل مند تھا، درد ہر چیز محسوس کرتا تھا، اب یہ بے حس ہو گیا ہے۔ اس کو آپ ہاتھ لگائیں، کاٹ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یہ بولے گا نہیں کہ مجھے درد ہو رہی ہے۔ یہ غیر متحرک ہے، چل پھر نہیں سکتا، آنکھ چپک نہیں سکتا، اس کی دل کی دھڑکنیں ختم ہو گئی ہیں، اس کی سانسیں رک گئی ہیں، اس کی گفتگو ختم ہو گئی ہے، اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے، دوران خون بھی ختم ہو گیا ہے، ہر چیز ہی تو ساکت و جامد ہو گئی ہے۔ کسی شاعر کی زبانی ہے نا کہ روح نکلنے کا جو منظر ہے، پھر جنازہ دینے کا ایک رسم ہے، اس کو اور شریعت میں ضروری ہے نا یہ مثال، اس کو فرمایا ہے کہ وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، دوش کہتے ہیں اس کندھے کو، وبال دو کندھا دیتے ہیں نا، یا کندھے پہ جنازے کو کندھا دیتے ہیں نا، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں۔ روح نکل جائے نا جسم بھی بھاری ہوتا ہے، روح لطیف ہے نا، اللہ کا امر جو ہے، اللہ تعالیٰ وَهُوَ اللطیف الخبیر، تو جب روح نکلتی ہے انسان بے شک وزن میں ہلکا ہو، اس کا جسم بھاری ہو جاتا ہے۔ آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں، کندھا دیں تو انسان جلدی تھک جاتا ہے، بھاری محسوس ہوتا ہے جنازہ، تو وبال بن جاتا ہے نا، بوجھ بن جاتا ہے۔ وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، وبال دوش ہے وہ جسم جس میں روح نہیں، جب روح نکل جاتی ہے اس کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جنازے کو کندھا دو تو اس میں کہ عزیز راہ میں کاندھے بدلنے لگتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی تم اٹھاؤ کلمہ شہادت، تم اٹھاؤ کلمہ شہادت۔ ایک کافی وقت ہوا ہے تو انشاءاللہ اسی سے آگے کل چلائیں گے، اور اب اس کو تھوڑی سی اور دیر بھی لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں تک تشریح ہم نے سمجھ لی، اب اس کے آگے گفتگو جاری ہوگی جس کا ہمیں علم بھی بڑا کم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور یہ اللہ کا امر ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یعنی اس میں سے جو تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا، روحانی علم، وہ بہت تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔